فصل دوم جادوگر کاہن اور نجومی کا پیشہ۔ یہ سارے اعمال اور امور حرام اور شیطان کے ایجاد کردہ ہیں جو عقیدہ میں خلل ڈالتے ہیں یا اس میں نقص پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں بغیر شرکیہ اعمال کے حاصل نہیں ہوتی۔ سحر ایک شیطانی عمل۔ سحر جادو ایک سفلی عمل ہے جس کے اسباب بہت ہی پوشیدہ و باریک ہوتے ہیں۔ اسے سحر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سفلی اعمال سے وجود میں آتا ہے جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ سحر میں منتر، جھاڑ پھونک، کچھ کلمات، جڑی بوٹیاں اور دھونی وغیرہ سب شامل ہوتے ہیں۔ سحر کے وجود میں کوئی شک نہیں۔ بعض سحر دلوں پر اثر کرتا ہے اور بعض جسموں پر، جس کے اثر سے آدمی بیمار بھی پڑ جاتا ہے اور بعض مر بھی جاتے ہیں۔ اس سے میاں بیوی کے مابین تفریق بھی ہو جاتی ہے۔ سحر کا اثر اللہ تعالیٰ کی تقدیری و کائناتی اجازت سے ہے۔ یہ سراسر شیطانی عمل ہے۔ بعض لوگ تو سحر سیکھنے کے لیے شرک اور ارواح خبیثہ سے تقرب کے بہت سے مراحل طے کرتے ہیں، پھر شرک کے ذریعے ان ارواح خبیثہ کی خدمت حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے اس کا تذکرہ شرک کے ضمن میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هي قال الاشراک باللہ والسحر۔ 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے سوال کیا، یہ 7 چیزیں کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور سحر۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور سحر۔ سحر 2 اعتبار سے شرک میں داخل ہے۔ جادوگر شیاطین کا خادم ہے۔ اس میں شیاطین کی خدمت کی جاتی ہے، شیاطین سے تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ شیاطین کی خدمت میں ان کی محبوب و مرغوب چیزیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ وہ جادوگر کی خدمت میں لگا رہے۔ جادو شیاطین کی تعلیمات میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ جادوگر کا علم غیب کا دعویٰ۔ اس کے شرک ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس میں علم غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کار ہونے کا بھی دعویٰ ہوتا ہے جو سراسر کفر و ضلالت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ جب معاملہ ایسا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سراسر کفر و شرک ہے جو عقیدہ کے خلاف ہے۔ ایسی حرکتوں کا ارتکاب کرنے والے کا قتل واجب ہے، جیسے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے جادوگروں کو قتل کیا ہے۔ آج کل لوگ جادو اور جادوگروں کے معاملے میں سستی اور ڈھیل برتنے لگے ہیں، بلکہ اسے اب ایسا فن شمار کر لیا گیا ہے جس پر لوگ فخر کرتے ہیں اور اصحاب فن کی ہمت افزائی کے لیے انہیں بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں۔ جادوگروں کے اعزاز میں محفلیں جمتی ہیں، ہزاروں شائقین کو دعوت دے کر جادوگری دکھائی جاتی ہے۔ ان کے مابین مقابلے کرائے جاتے ہیں۔ یہ ساری حرکتیں دین سے ناواقفیت اور عقیدہ کے معاملے میں غفلت و لاپرواہی کا نتیجہ ہے، جس سے کچھ کھلاڑیوں کو دین کے مسلمات سے کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ کاہن اور نجومی کا پیشہ۔ کاہن اور نجومی کا علم غیب کا دعویٰ۔ ان دونوں میں علم غیب اور غیبی امور سے واقفیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جیسے آئندہ زمین میں کیا ہونے والا ہے، پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، گمشدہ چیز کہاں ہے وغیرہ۔ ان سب امور میں شیاطین
کی خدمت کی جاتی ہے، خاص طور پر ان شیاطین کی جو آسمانوں سے خبریں چراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون۔ اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 221-223۔ یہ سب کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ شیطان فرشتوں کی باتوں میں سے کچھ چوری چھپے سن لیتا ہے اور کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے۔ پھر کاہن اس بات میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے اور لوگ اس کی ایک سچ بات کی وجہ سے اس کے سارے جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں، جبکہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ کہانت یا دیگر ذرائع سے وہ اس علم میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہے یا ایسا کہنے والے کی تصدیق کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک کار کا اقرار کرتا ہے۔ خود کہانت شرک سے خالی نہیں، اس لیے کہ اس میں شیاطین کو اس کی محبوب چیزیں پیش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم میں مشارکت و شرکت کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں بھی شرک ہے، اس لیے کہ اس میں عبادت کے ذریعے غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ کاہن اور نجومی کی تصدیق کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی کاہن کے پاس آتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو دراصل جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہ اس کا منکر ہے۔ آج اس طرف توجہ دینے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جادوگر، کاہن اور عراف اور نجومی سب کے سب ہمارے عقیدے سے کھیل رہے ہیں، جو اپنے کو اتباع کی حیثیت سے پیش ہوتے ہیں اور مریضوں کو غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز اور قربانی کا ذکر حکم دیتے ہیں۔ مثلاً فلاں صفت کا بکرا یا مرغا ذبح کیجیے، یا پھر مریضوں کے لیے شرک، طلسم اور شیطانی تعویذ لکھتے ہیں، پھر اس کو تختیوں میں محفوظ کر کے مریضوں کو گردنوں میں لٹکاتے ہیں یا گھر کے صندوق میں رکھواتے ہیں۔ اس طرح بعض تو غیب کی خبر دینے والے اور گمشدہ چیزوں کا پتہ بتانے والے کی حیثیت سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، پھر جاہل و گوار لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور گمشدہ چیزوں سے متعلق ان سے پوچھتے ہیں تو یہ انہیں ان کی خبر دیتے ہیں یا اپنے شیطانی موکلوں کے ذریعے حاضر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض حضرات صاحب کشف و کرامت اور ولی بن کر نمودار ہوتے ہیں، مثلاً آگ ان پر اثر نہیں کرتی اور نہ ہماری انہیں چوٹ لگتی ہے۔ کبھی کبھی یہ اپنے آپ کو گاڑی کے نیچے ڈال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت طرح کی شعبدہ بازیاں دکھاتے ہیں جو دراصل جادو اور شیطانی عمل ہوتے ہیں تاکہ لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہوں، یا پھر یہ سب خالی اعمال ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ خفیہ ہیلے ہیں جو مہارت کے ساتھ لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں، جیسے فرعون کے جادوگروں نے لاٹھی اور رسی کی جادو دکھائی تھے۔ ابن تیمیہ اور جادوگروں کا عجیب واقعہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بطحائی احمدی رفاعی جادوگروں کے ساتھ مناظرہ میں درج ہے۔ شیخ بطحائی رفاعی نے بلند آواز میں کہا، ہمارے ایسے احوال و کوائف ہیں۔ پھر خارق عادات میں چیزوں مثلاً آگ وغیرہ کے اثرات کے ازالہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ہمارے ان احوال کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے غضبناک ہو کر بلند آواز میں شیخ رفاعی سے فرمایا، میں دنیا کے مشرق و مغرب کے ہر احمدی سے کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے آگ میں جو کچھ کیا بعینی اسی طرح کو میں بھی کر سکتا ہوں اور اس میں جل
اس میں جو جل جائے گا اس کو شکست کھانی پڑے گی. بعض بلکہ میں یہ بھی کروں گا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے جسم سرکہ اور گرم پانی سے دھل دیے جائیں گے. یہ سن کر امراء سلطنت اور عام لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا بات ہے. تو میں نے کہا کہ ان لوگوں کے سامنے کچھ ہیلے بہانے ہیں جن کے ذریعے یہ لوگ یہ آگ میں گھس جاتے ہیں. مثلا مینڈا کا تیل، ناریل کا چھلکا اور تالک پتھر وغیرہ سے کچھ تیار کر کے جسم میں مل لیتے ہیں. یہ سن کر لوگوں نے شور مچایا. اس شخص نے آگ میں گھسنے کی اپنی قدرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم اور آپ کٹہرے میں لپیٹ دیے جائیں گے اور ہمارے جسموں کو کبریت سلا دی جائے گی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر بار بار میں تقاضا کرتا رہا. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ تاکہ قمیص نکالی. میں نے کہا ابھی نہیں، یہاں تک کہ ہم گرم پانی اور سرکہ سے نکالیں. پھر انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنے وہم کا اظہار کیا اور کہا جو امیر کو چاہتا ہے لکڑی لاتے دیر ہو جائے، لوگ منتشر ہو جائیں گے. اسے اچھا ہے کہ ایک قندیل جلا دی جائے. پھر میں بھی اور تم بھی دونوں اسی طرح اپنی اپنی انگلیاں ڈالیں، اور یہ عمل انگلیوں کو دھونے کے بعد ہوگا. اس پر جس کی انگلی جلے گی اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی. یہ وہ مغضوب ہوگا جس میں اللہ نے کافروں. جب میں نے یہ بات کہی تو وہ بدل گیا اور ذلیل و خوار ہوا. قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے فریب کار اسی طرح کے مکر و فریب اور خفیہ ہیلوں سے عام لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں.